اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ناظرین، یہ موقع جو ہے یہ ہمارے لیے غم کا موقع ہے۔ 8 شوال 1344 ہجری میں ہماری شہزادی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کو منہدم کیا گیا تھا، اور دیگر 4 اماموں کے روضے، اور اسی کے ساتھ ازواج رسول، مولا کائنات کی والدہ آقا ابوالفضل عباس کی والدہ اور بہت سے اصحاب وغیرہ کے روضوں کو منہدم کر دیا گیا تھا۔ ہماری قوم اس وقت سے جو بزرگوں نے ہم کو تعلیم دی، احتجاج کرتے چلے آ رہے ہیں 8 شوال کو، اور 8 شوال کو ہم لوگ یوم غم کے عنوان سے مناتے ہیں۔ اس سال جس طریقے سے ماحول کو دیکھا جا رہا ہے اور جو چل رہا ہے کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن، اس میں ہمارے لیے آپس میں مل کے بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع ہو کر احتجاج کرنا ممکن نہیں ہے، چونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی گئی ہے۔ ہمارے لیے اس وقت اپنی صحت کو بھی، ڈاکٹروں کے مشورے کو بھی اور حکومت کی جو پابندیاں ان کو بھی فالو کرنا ہے، اور اپنا وہ دینی فریضہ بھی انجام دینا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم صدا احتجاج بلند کر سکیں۔ لہذا آپ نے دیکھا ہماری عبادتیں، چاہے رمضان کی عبادتیں ہوں یا شعبان کی عبادتیں ہوں، سب آن لائن ہوئی ہیں، اور الحمدللہ یہ احتجاج بھی آن لائن ہو رہا ہے، شروع ہو چکا ہے اور چلے گا، چل رہا بھی ہے۔ میں یہی اپنے نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہوں گا۔ نوجوانوں کا لفظ میں نے اس لیے لیا کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ جو نوجوانوں کا ہے وہ دن بھر سوشل میڈیا پہ رہتا ہے۔ ہمیں سوشل میڈیا پر کس طریقے سے اپنے احتجاج کو درج کرانا ہے۔ ایک بات میں اور کہتا چلوں اپنے نوجوانوں سے کہ ہمارا ہر سال یہ اعلان ہوتا ہے، اپیل ہوتی ہے کہ آپ لوگ یونائٹڈ نیشن میں، آپ لوگ حکومت ہند، آپ لوگ سعودی سفارت خانے میں ای میل بھیجیں، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں آئی ڈی نہیں ملی، ہمارے پاس ای میل آئی ڈی نہیں تھی، میں کیسے احتجاج کرتا، کیسے میل بھیجتا۔ بات بالکل درست ہے۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ، میں نے بھی ای میل آئی ڈیاں جو ہیں، کل بھی میرا ایک اخبار میں جو بیان آیا اس میں ای میل آئی ڈی دی ہوئی ہے، ای میل آئی ڈیاں نکال کے اس کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پہ کریں اور لوگوں سے درخواست کریں، کیونکہ ہم پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ اگر ہم ایک حصہ بھی، 1 کروڑ بھی میل اگر ہم اپنے وزیر اعظم کے پاس، اقوام متحدہ میں اور سعودی سفارت خانے بھیج دیتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ ہلچل مچ جائے گی۔ لہذا ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، میل تو بھیج سکتے ہیں، ای میل بھیج دیجئے، فیکس بھیج دیجئے، ٹویٹ کر دیجئے، کسی بھی طریقے سے آپ کو اپنا احتجاج درج کرنا ہے، کیونکہ یہ مرحلہ جو ہے بہت اہم مرحلہ ہے۔ یہ جو سعودی آل سعود نے روضوں کو منہدم کیا، اس کے اوپر آپ غور کیجئے گا کہ یہ ایک سازش ہے، اور وہ سازش کیا ہے؟ ہر دور میں اس بات کی کوشش کی گئی، چاہے معصومین کی حیات کا معاملہ ہو، اس وقت یا کسی کو تلوار سے شہید کیا گیا یا زہر دے کر شہید کیا گیا، شہادت کے بعد بھی کیا ان لوگوں نے سکون کیا؟ نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کے بعد بھی مقام جو شاعر اللہ ہے، جو مقام مقدسہ، ان کو انہوں نے مسمار کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے سامنے ابھی اگر ہم پیچھے نہ جائیں اور صرف ابھی کی بات کریں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روضے کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ کیا شہزادی سکینہ کے روضے کے اوپر حملے کی کوشش نہیں کی گئی؟ کیا سامرا میں حملہ کر کے روضے کو نہیں نقصان پہنچایا گیا؟ کیا کاظمین میں کوشش نہیں ہوئی؟ کیا کربلا اور نجف کے لیے کوشش؟ تو جتنے مقامات، تو تکفیریوں کا ہدف یہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ جب تک یہ روضوں کا قیام رہے گا، جب تک ان قبور کے اوپر وہ گنبد جو ہیں، وہ قبے جو ہیں وہ بلند رہیں گے،
تب تک ان کی ناکامی کا اعلان ہوتا رہے گا اور اہل بیت کی کامیابی اور کامرانی اور حق کا اعلان ہوتا رہے گا۔ آج شہزادی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ قاتلوں کو لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب کون قاتل تھے۔ میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ یہ ہمارے کربلا چینل کے جو ناظرین ہیں یہ متوجہ ہو جائیں گے، اور وہ کیا ہے؟ صرف ایک جملہ کہ دیکھیے اس وقت حیات بی بی میں لوگوں نے دروازے پہ لکڑیاں جمع کی، دروازہ جلایا، بی بی کو شہید کیا گیا۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ نہیں تھے، وہ نہیں تھے، وہ نہیں تھے، تو میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ اگر ان دروازہ جلانے والوں کو آپ کو تلاش کرنا ہے تو قبر فاطمہ پر جو روضہ تھا، جو گنبد تھا، اس کو مسمار کرنے والے کو تلاش کر لیجئے۔ یہ مسمار کرنے والا جس کی اطاعت کرتا رہے ملے، جس کی پیروی کرتا ملے، سمجھیے گا کہ اسی کے وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس وقت توڑا تھا۔ میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ کل 11 ہجری میں جن لوگوں نے دروازہ جلایا تھا انہی کے پیروکار آج 1344 ہجری میں روضے کو توڑ رہے ہیں اور اس طریقے سے دوسرے مقامات مقدسہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری گزارش ہے اپنے قوم سے، لوگوں سے، کہ اس 8 شوال کو ہمیں امام زمانہ کو جواب دینا ہے۔ آپ تصور کر کے بتائیے، میرے امام کے لیے بڑی غم کی تاریخ ہوگی کہ جن کی جدہ کا روضہ کس طریقے سے ایک عام انسان اپنی ماں کی قبر، اپنے اعزہ کی قبر کو ایسا نہیں دیکھنا پسند کرتا ہوگا۔ کم سے کم سال میں ایک دن شب برات میں جا کر وہ اس پہ چراغ کرتا ہوگا اور وہاں پر صفائی کرتا ہوگا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، لیکن میرے مولا پہ کیا گزرتی ہوگی۔ لہذا ہمارا احتجاج ہونا چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر، چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، زبردست احتجاج ہونا چاہیے۔ اور میں نے آپ سے یہی کہا کہ میسج فارورڈ کرنا ادھر سے ادھر وہ تو کیجیے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ میل کیجیے، ان لوگوں کو میل کیجیے کہ جہاں تک آپ کی آواز پہنچے اور کچھ اثر مرتب ہو۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے، یہی احتجاج اصل ہے۔ آپ سوچئے کہ کہیں اگر پہنچ جائیں 1,50,000 میل پہنچ جائیں تو آفت مچ جائے گی۔ میں تو کہتا ہوں کروڑوں میں ہم لوگ ہیں، اگر یہ کروڑوں کی تعداد میں فقط 1 کروڑ اگر آدمی میل کر دیں تو کیا حالت ہوگی۔ بس یہی میرا پیغام ہے، یہی میرا میسج ہے، یہی میری اپیل ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ احتجاج کیجئے، چونکہ بقیع کا جو قبرستان جس میں پیغمبر اسلام خود تشریف لے جایا کرتے تھے، وہاں جو روضے ہیں کس کے ہیں؟ اولاد پیغمبر۔ آپ غور کیجئے گا، یہ لوگ جو اسلام سے رشتہ جوڑتے ہیں، یہ آل سعود جو اسلام کے ٹھیکیدار اپنے کو بناتے ہیں، انہوں نے کس کو رسول کو کتنی اذیت دی۔ ان کے پیغمبر کی رشتہ دار اعزہ وہاں دفن ہیں، ان کی قبروں کو مسمار کیا، اصحاب وہاں دفن ہیں، ان کی قبروں کو مسمار کیا، ازواج وہاں زوجہ وہاں ان کی دفن ہے، ان کی قبر کو مسمار کیا۔ اس کے علاوہ بیٹی ان کے روزے کو کس طرح مسمار کیا، اس کے علاوہ 4 امام ان کے روزوں کو کس طریقے سے تباہ کیا گیا۔ یہ کون ہے؟ ہر ایک کا رشتہ پیغمبر سے، اگر کوئی ہے تو اس سے پیغمبر کی ذات سے ہے۔ بی بی پیغمبر کی بیٹی ہیں، امام حسن پیغمبر کے نواسے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ کون ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے آج ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم اصحاب کی پیروی نہیں کرتے، ہم اصحاب کو نہیں مانتے، ہم ازواج کو نہیں مانتے۔ ہم مانتے ہیں، آپ نہیں مانتے ہیں، آپ توہین کرتے ہیں، جس کا جیتا جاگتا ثبوت بقیع کو کس طریقے سے مسمار آپ نے کیا۔ بس میں ہی دعا کروں گا، آپ بھی دعا کریں کہ میرے مولا
ایسے اسباب فراہم ہو جائیں کہ جو حکومت ہے سعودیہ میں ظالم جابر باطل کے اوپر کام کرنے والی، یہ جلد سے جلد ختم ہو جائے، کوئی ایسا حق پر پسند حق پرست آ جائے وہاں کہ جو ہماری بی بی اور دیگر معصومین کے روزوں کے اوپر جلد سے جلد ایک بہترین روزہ، قبروں کے اوپر ایک روزہ تعمیر ہو جائے، تاکہ ہم اپنے امام کے سامنے، امام زمانہ کے سامنے سرخرو ہوں کہ مولا ہم نے اپنے حتی الامکان کوشش کر کے جتنی بھی ہم میں وسعت تھی ہم نے احتجاج کیا اور ہم نے کوشش کی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔